سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج جس کمیٹی کی تجویز وزیر اعظم صاحب نے دی ہے، کیا حکومت نے جو چوتھے راؤنڈ میں جا کر پی ٹی آئی کو بات بتانی تھی یا جواب دینا تھا، اس جواب میں بھی یہی چیز انکلوڈڈ تھی جو تحریری شکل میں آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم سے جواب لے لو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑی خوبصورتی سے سم اپ کیا ہے جو اس وقت موجودہ صورتحال چل رہی ہے، اس کی منظر کشی آپ نے بڑی اچھی کی ہے. لیکن دیکھیں، راؤنڈ تیسرا ہو یا چوتھا ہو، اس میں یہ بات ہونی ہے یا نہیں ہونی، یہ ساری باتیں ایک طرف. سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پرائم منسٹر نے جس پارلیمانی کمیٹی کی بات کی ہے اس کے کیا خد و خال ہیں، وہ کیسے بنتی ہے، وہ کب معرض وجود میں آتی ہے، یہ بھی ایک طرف. اصل میں تو انہوں نے اپنی ایک سیاسی سوچ کا اظہار کیا ہے. ایز اے اسٹیٹس مین انہوں نے یہ بتایا ہے سولوشن کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. تو میرے ذہن میں کیا ہے ایز اے پرائم منسٹر کہ میں کیسے اس ملک کے نظام کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، اور اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے اس آفر کی کہ وہ اپوزیشن کو چاہتے ہیں کہ وہ اس سسٹم کا حصہ بنے، اپنا اپوزیشن کا ایک مثبت کردار ادا کرے، اور جو ان کے گلے شکوے ہیں وہ میڈیا ٹاک شوز پہ رکھنے کی بجائے میز پہ رکھے، جو مذاکرات کی میز ہے. اس سے پہلے بھی ڈیڈ لائنز انہوں نے دیں، انہوں نے دھمکیاں دی میڈیا کے ذریعے. تحریک انصاف نے مذاکرات کو سیبوٹاج ان لوگوں نے کیا. ہم اس الزام سے بھی دستبردار ہو جاتے ہیں. لیکن آج اگر ایک سیاسی آپ یہ کہیں کہ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے آپس میں مل بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ آج پہلے پارلیمانی کمیٹی کی بات کسی نے نہیں کی، اب پرائم منسٹر نے کی ہے. دوبارہ اگر آپ بیٹھیں گے اس سے آگے بھی بات ہو سکتی ہے. دیکھ لیں، مطلب ماحول بن جائے گا. لیکن مطلب اتنا انتظار کس چیز کا تھا؟ اگر وزیر اعظم کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا تھا تو پھر وہ پہلے ہی کہہ دیتے کہ 3-4 راؤنڈز کی ضرورت ہی نہ پڑتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو کہا نا کہ جو مذاکراتی ٹیمیں تھیں یہ ساری باتیں ان کے کرنے کی تھیں. اب جب وہاں پہ مذاکرات نہیں ہوئے تو اب ہر ٹاک شو میں مذاکرات ہو رہے ہیں، یعنی ہر روز 100 سے زیادہ مذاکرات ہر ٹی وی چینل پہ ہو رہے ہیں. مذاکرات ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، تم بھاگے ہو، نہیں تم بھاگے ہو. یہ کیا ہے؟ مطلب یہ ٹوپی ڈرامے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. جو وہ کمرہ تھا جہاں مذاکرات ہو رہے تھے وہاں بیٹھ کے بات کرتے. یہ ہماری ان سے گزارش ہے کہ بھائیوں سے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ ادھر رابطے کر رہے ہیں، ادھر رابطے کر رہے ہیں، سیاسی جماعتوں سے گٹھ جوڑ کر رہے ہیں. ان سے کچھ نہیں ہونا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ سیاست کو بھی بالکل جیسے T20 میچ ہوتا ہے نا اس طرح کھیلتے ہیں. ابھی تو لگ رہا ہے ٹیسٹ کھیل رہے ہیں. نہیں، ٹیسٹ نہیں کھیل رہے، ابھی بھی T20 ہے کہ ہر بال پہ چھکا مارنا ہے، ہر بال جو کرانی ہے وہ باؤنسر مارنا ہے. اور یہ ٹیسٹ میچ سیاست کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی ڈیفنس پہ ہوتے ہیں، کبھی ایفنس پہ ہوتے ہیں، اور بڑے تحمل اور صبر کے ساتھ کبھی آپ چل رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ جارحانہ ہو جاتے ہیں. وہ ہوتا ہے جو سیاسی اسلوب ہوتا ہے. انہوں نے تو جب سے آئے ہیں پچھلے 10 سال سے یہ تو بس انہوں نے تو آگ لگائی ہوئی ہے ملک میں بھی، سیاست میں بھی، پارٹی میں بھی. جس طرح ان کے لوگ ابھی آپ دیکھیں کبھی کوئی ایک عہدے پہ ہوتا ہے، اگلے دن وہ گھر ہوتا ہے، پھر کوئی نیا آ جاتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے. تو یہ مطلب جو سوشل میڈیا پہ تو پرفارم نہ کرے تو ہٹا دیں، بدل دیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مطلب یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن بدلنے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ بدلنے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ ایک دو متنازع جملے جو میں آپ کے پروگرام میں بیان نہیں کر سکتا وہ مروت صاحب نے بول دیے، مروت صاحب وہ گئے، پھر اس کے بعد مروت صاحب آج جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے روادار نہیں ہے. ان کی انٹرنل باتیں ہیں، میں اس میں نہیں وہ بات کر رہا. لیکن وہ لوگ یہ بھی ڈاکٹر صاحب الزام لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے کوئی سازگار ماحول بنایا نہیں تھا اور آپ لوگوں نے ان کو ٹوپی پہنائی ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف حامد رضا کے گھر پہ یا ان کے مدرسے پہ حملے ہو رہے ہیں، چھاپے پڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. حکومت سازگار ماحول سے کیا مراد ہے کہ ہر میٹنگ سے پہلے ان سے پھول برساتے یا گلدستے دیتے ہیں؟ نہیں، چھاپے تو نہ مانے ڈاکٹر صاحب، چھاپے پڑتے رہتے ہیں بھائی. میں نے آپ کے پروگرام میں ہی کہا تھا کہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ سیاست بھی ہوتی ہے، ملک بھی چلتا ہے، نظام بھی چلتا ہے. رانا ثناءاللہ پہ جو چھاپا پڑا تھا اس سے زیادہ بڑا چھاپا جو ہے وہ لگے ہے ان کے گھر پہ پیر صاحب کے، جن کا آپ نام لے لیں. لیکن ویسے چھاپے پڑنا بھی سیاست کا حصہ ہے. برآمد ہوئی ہے، کوئی ہیروئن نکلی ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلا. وہ جن کا چھاپا مارنے والے کہہ رہے ہیں 3 گھنٹے بعد وہ کہہ رہے ہیں ہم نے چھاپا مارا ہی نہیں ہے. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس کی بنیاد کے اوپر دیکھیں مذاکرات سے کیا چیز لنک ہے؟ مذاکرات سے لنک ہے ملک کا نظام، ملک کی ترقی، ملک کے اندر سٹیبلٹی. یہ چیزیں مذاکرات سے لیکن پھر ان سے بھی کویسچن ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ ایک چھاپا لگ گیا تو اب یہ ساری چیزیں پیچھے ہو گئی. نہیں، ایک پہ چھاپا نہیں لگا نا. وہ ایم این اے میاں غوث ہیں، ان کے کوئی لاہور سے ان کی اریسٹ ہوئی ہوئی ہے، ایک اور ان کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں عزیز ستی، ان کو کوٹلی ستیاں سے اٹھایا ہوا ہے. تو وہ پھر متعدد جگہوں پر یہ چیز ان کو نظر آ رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ پریشر آتا ہے کہ بھائی آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہمارے لوگوں کو کرتے ہیں. آپ سیدھا اس میں سے 90% کنٹینٹ کو سائٹ پہ کر دیا کریں، 10% میں کوئی حقیقت ہوتی ہے. کل تو میں نے کہا تھا 20%، آج میں کہہ رہا ہوں 10%. اس سے زیادہ ان کے کنٹینٹ میں حقیقت نہیں ہوتی. خود جانے کو گھر دل نہیں کر رہا ہوتا، کہتے ہیں جناب سیکیورٹی رسک ہے. یہ بھی ہوتا ہے، مجھے پتا ہے، میں ان کے دوستوں کو جانتا ہوں، ان کے ایم این ایز کو.
جو خود نہیں جا رہے ہوتے گھر، کہتے ہیں جب سیکورٹی رسک ہے جی گھر نہیں جا سکتے، ادھر گئے ہوئے ہیں ادھر گئے ہوئے ہیں. یہ معاملات میں پھر کہوں گا کہ ساتھ چلتے رہتے ہیں. مذاکرات جو ہیں وہ اس وقت ضرورت ہے. پرائم منسٹر اس لیے اس پہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ آپ آ کے اگر آپ کو یہ جو اعتراضات ہیں جو آپ بات کر رہی ہیں یہ بھی مذاکرات کے ٹیبل پہ کریں. ہم آپ کو جواب دیں گے نا. ہمارے سینئر ترین لوگ وہاں بیٹھے ہیں، ہمارے تمام اتحادی وہاں بیٹھے ہیں. پوچھیں جی وہاں پہ کہ یہ چھاپا کیوں پڑا تھا جی، آپ کیا چاہتے ہیں. یو ول گیٹ دا آنسر، یو ول گیٹ دا رائٹ آنسر. یہ اصل جو ہے نا وہ فورم ہے. اب یہ سوالات کے جواب آپ وہ پھر میں کہوں گا جناب کہ 100 پروگراموں میں 100 ہمارے ریپرزنٹیٹیو دے رہے ہوتے ہیں، ہر ایک اپنا جواب دے رہا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر بھی اعتراض. لیکن ان کی چارج شیٹ آپ لوگوں کے خلاف خاصی لمبی ہے نا. مثال کے طور پہ ایک تو یہ چھاپوں والا ہے، آپ نے کہا چلو بھائی یہ سیاست ہوتی رہتی ہے. ساتھ ہی اڈیالہ میں آج ان کے لوگ پہنچے ہوئے تھے ملاقاتوں کے لیے، تو وہ اڈیالہ میں ایک تو پہلی ملاقات تھی وہ جو کمیٹی نے جانا تھا اور ان سے اپروولز لینے تھے یا جو بھی ڈسکشن ہونی تھی، وہ میٹنگ بھی نہ ہو سکی. اور آج جو روٹین کی میٹنگز تھیں اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ دوز میٹنگز ور ڈینائڈ، اور ہم 4 گھنٹے کھڑے رہے اور ہم واپس آ گئے. تو ویسے یہ میٹنگز ڈینائی کرنے سے فائدہ ہے کوئی؟ دیکھیں ابھی جنید اکبر صاحب بنے ہیں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. پہلے تو یہ خوش آئند ہے، اتنے عرصے سے معاملہ انہی کی ضد کی وجہ سے جو ہے وہ لٹکا ہوا تھا. ان کا ذرا ٹویٹ دیکھیں آپ، پہلا ٹویٹ دیکھیں چیئرمین بننے کے بعد. یس وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ مجھے عمران خان سے ملنے نہیں دیا جاتا، پتہ نہیں اس میں دوسری سائڈ کے لوگ ہیں یا اپنی ہی پارٹی کے لوگ ہیں. یہ پڑھیں آپ. تو یہ ان کی ملاقات کا پتہ چل جائے گا نا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں ان کی ملاقات کا جو ان کی اپنی پارٹی کے اندر بنیادی طور پہ تو دھڑے بندی ہے. جھگڑا کی میں ابھی بات کر رہی ہوں کہ وہ آج ملنے گئے تھے. میں ڈسکس کرتا نہیں ہوتا کہ دوسری پارٹی کو، لیکن آپ کا سوال چونکہ ٹیکنیکل ہے. ان کی جماعت کے اندر ہے دھڑے بندی، مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں. ان کی گروپوں کی آپس کی کھینچا تانی ہے کہ آج یہ گروپ ملے گا، یہ مل گیا تو دوسرا نہیں مل سکتا، وہ مل سکتا ہے تو فلاں کون مل سکتا ہے. بشرا بی بی، ہمارے ہارڈ لائنرز کو ملنے نہیں دیتی حکومت، سی ایم، یہ سارے جو ہیں یہ مختلف ان کے وہ ہیں ٹرائنگل بنی ہوئی ہے. اور سی ایم کا بندہ بھی ادھر تھا، سی ایم کا فوکل پرسن شاید خٹک بھی وہ تھا وہاں پر، وہ بھی کہتا ہے میں 4 گھنٹے کھڑا رہا اور واپس آ گیا. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی اپنی وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ جس دن ٹھیک ہو جائے گی اس دن یہ سلسلہ سموتھ ہو جائے گا. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کو روکیں. ٹھیک ہے. اچھا ویسے یہ بتائیے کہ اب جو یہ ہاؤس کمیٹی ہے یا پارلیمانی کمیٹی ہے، اس کے ٹی او آرز وغیرہ تو آپ نے کہا کہ ابھی طے ہوں گے، ظاہر ہے اس پہ مزید ڈسکشن ہوگی، لیکن جوڈیشل کمیشن کا متبادل یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں کا فنکشن الگ الگ ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے معاملے کی طے تک پہنچنا ہے. ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے 26 نومبر کا بھی پتہ ہے، 9 مئی کا بھی پتہ ہے. ہمیں تو کسی چیز پہ کوئی شک نہیں ہے. نہیں آپ لوگوں کو تو اسی بات پہ شک ہے کہ وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی. صرف ایک بات 9 مئی کی کہ 26 سے زیادہ شہروں میں ایک ہی وقت میں ایک ہی جیسی عمارتوں پہ عسکری انسٹالیشنز پہ حملے بغیر کسی منصوبہ بندی کے، پرائر منصوبہ بندی کے، پیشگی منصوبہ بندی کے نہیں ہو سکتے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کون کون سا بندہ کس کس جگہ انوالو ہے. بہت ساری ایسی معلومات ہیں جو ہم میڈیا پہ نہیں دی ابھی تک، لیکن ہمارے پاس انٹرنلی موجود ہے. ان کی آپس میں خط و کتابت موجود ہے کہ کیا کیا کس کس نے انسٹرکشنز دی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہمیں پتہ ہے اس کا. 26 نومبر کے حوالے سے لیکن اگر ہے تو پھر میڈیا پہ لے آئیں. دیکھیں کچھ چیزیں سینسٹیو ہوتی ہیں. نہیں ان پہ الزام اگر ہے کہ بھئی یہ 2-4 لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، ورغلا رہے تھے کراؤڈ کو. آئیں گے کچھ آئے ہیں کچھ آئیں گے. ان کے ملزموں کو سزا مل کے کچھ کو تو سزا کی معافی بھی ہوگی، گھروں کو جا چکے ہیں. یہ چند وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے کچھ سوالیہ نشان ہیں، کچھ کوشچن مارکس جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے. تو یہ کمیشن کرے گا اگر حقائق ہی جاننے ہیں تو اس کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. صحیح ہے کہ آپ حقائق اگر جانتے ہیں، فیکٹس جاننا چاہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے لائے جائیں گے. پارلیمانی جو کمیٹی ہوتی ہے اس میں کون کون آپ لوگوں کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر طرح کے ادارے کو بلا سکتے ہیں. اب ہمارے جو پولیس ہے، ہماری ان لوگوں کے پاس جن کو آپ سمجھتے ہیں، جن کے فیکٹ آپ ان کیمرہ میٹنگ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے، ثبوت دکھائیں، کچھ چیز کریں. مطلب یو کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ، آپ بالکل کر سکتے ہیں، مکمل تحقیقات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس لیے یہ بڑی جائز بات پرائم منسٹر نے کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ جائز بات پی ٹی آئی والے پارلیمانی کمیشن سے زیادہ مضبوط پارلیمانی کمیٹی انڈیپینڈنٹ بھی ہوگا. آف کورس انڈیپینڈنٹ ہوگا، اور چونکہ اس میں اپوزیشن کی نمائندگی ہوگی لہٰذا انہیں پورا استحقاق ہوگا کہ دیکھیں پارلیمانی کمیٹی کے پیچھے پارلیمنٹ کھڑی ہوتی ہے. لیکن وہ تو واک آؤٹ کر لیتے ہیں، تو کیا وہ اس کمیٹی میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے؟ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ بیرسٹر گوہر کی ابھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ کہتے ہیں پی ایم کی ایسی کسی پیشکش پر غور نہیں ہوگا، غور ہی نہیں وہ کریں گے. اگر انہوں نے نوٹنکی کی سیاست کرنی ہے جو وہ کر رہے ہیں، جو ان کا وتیرہ ہے، پھر تو مجھے بھی یہی امید ہے کہ وہ یہی کریں گے. لیکن اگر ان میں کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم بہت دعائیں کرتے ہیں کہ انہیں ہدایت دے، اگر کوئی ہدایت انہیں کوئی نصیب ہو گئی اور سیاست انہیں سیاسی طریقے سے کرنے کا کوئی گر آ گیا، تو پھر یہ ایک بہترین موقع ہے. جیسے پرائم منسٹر صاحب نے آفر کی ہے
اور میں نے آپ کو چند چیزیں بتائی ہیں کہ کس لحاظ سے پارلیمانی کمیٹی از مور پاورفل، مور بینیفیشیل فار دیم. یہ انفارمیشن زیادہ اچھے طریقے سے گیدر کر سکتی ہے، ہر ایک کو طلب کر سکتی ہے. آپ بیٹھیں وہاں پہ بتائیں. اچھا، اور پھر ہم سارے ایک اور آپس میں کلیگ ٹھیک ہے، ہیں، کوئی گلا شکوہ ہوگا وہ کریں، کوئی ان کیمرہ کریں، اور کیمرے کے سامنے کرنا چاہتے ہیں، میڈیا کو بلانا چاہتے ہیں بلائیں.